تھے. تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں. البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کے بعد شہدائے کربلا کی بارگاہ میں تمام شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں اتنی اثر رکھا ہے، اتنی برکت ہے کہ ہماری زندگی میں آئی ہوئی تمام پریشانیاں ان کے ناموں کی برکت سے اللہ دور فرمائے گا، اور ہر طرح کی حاجت کو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے پوری فرمائے گا. لہذا میں ایصال ثواب کے طور پر بھی شہیدان کربلا جو 72 کی تعداد میں ہیں ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں. ہر نام کے آگے آپ رضی اللہ عنہ پڑھا کریں اور سلام بھیجا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی اس تلاوت کو بھی قبول فرمائے. اللہم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكریم ما صلینا وما سلمنا الى حضرت النبی المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أهل بيته وأزواجه وأمهاته وأبنائه وبناته رضوان الله عليهم أجمعين. خاصة أوصل ثواب قراءتنا إلى سيدنا امام حسين بن علي رضي الله، سيدنا عباس بن علي، سيدنا علي أكبر بن حسين، سيدنا علي أصغر بن حسين، سيدنا عبد الله بن علي، سيدنا جعفر بن علي، سيدنا عثمان بن علي، سيدنا أبي بكر بن علي، سيدنا أبي بكر بن حسن بن علي، سيدنا قاسم بن حسن بن علي، سيدنا عبد الله بن حسن، سيدنا عون بن عبد الله بن جعفر، سيدنا محمد بن عبد الله بن جعفر، سيدنا عبد الله بن مسلم بن عقيل، سيدنا محمد بن مسلم، سيدنا محمد بن سعيد بن عقيل، سيدنا عبد الرحمن بن عقيل، سيدنا جعفر بن عقيل، سيدنا حبيب بن مظاهر أسدي، سيدنا أنس بن حارث أسدي، سيدنا مسلم بن عوصجة أسدي، سيدنا قيس بن عشر أسدي، سيدنا أبو ثمامة بن عبد الله، سيدنا برير حمداني، سيدنا عابس شاكري، سيدنا عبد الرحمن رهبي، سيدنا سيف بن حارث، سيدنا عامر بن عبد الله حمداني، سيدنا هندا بن حارث، سيدنا شوزب بن عبد الله، سيدنا نافع بن حلال، سيدنا حجاج بن مسروق، سيدنا عمر بن كرملا، سيدنا عبد الرحمن بن عبد رب، سيدنا هندا بن كعب، سيدنا عامر بن هند، سيدنا نعيم بن عجلان، سيدنا سعد بن حارث، سيدنا زهير بن قيم، سيدنا سلمان بن مضارب، سيدنا سعيد بن عمر، سيدنا عبد الله بن بشير، سيدنا وهب كلبي، سيدنا حرب بن عمر، سيدنا زهير بن عامر، سيدنا بشير بن عامر، سيدنا عبد الله رواح غفاري، سيدنا جون غلام أبي ذر غفاري، سيدنا عبد الله بن يزيد، سيدنا سليم بن أمين، سيدنا قاسم بن حبيب، سيدنا سعيد بن سليم، سيدنا نعمان بن عمر، سيدنا يزيد بن سبيد، سيدنا عامر بن مسلم، سيدنا سيف بن مالك، سيدنا جابر بن حجاج، سيدنا مسعود بن حجاج، سيدنا عبد الرحمن بن مسعود، سيدنا بكير بن حي، سيدنا عمار بن حسن تائی، سيدنا زرفامة بن مالك، سيدنا كنانة بن عتيق، سيدنا عتبة بن صولت، سيدنا حر بن يزيد تميمي، سيدنا عقبة بن صولت، سيدنا جبلة بن علي شبيني، سيدنا قم بن عمر، سيدنا عبد الله بن بكير،
سیدنا اسلم غلام ترکی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ الہ العالمین احکم الحاکمین یا رب العالمین خلاق کائنات مولا، ان شہیدان کربلا کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ان شہداء کرب و بلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری مصیبتیں ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پھر سے یزیدیت کے فتنے جنم لے چکے ہیں مولا، ان شہداء کربلا کی طاقت و قوت اور ان کی جانثاری ہمارے بچوں میں عطا فرما مولا، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما مولا، حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرما، زندگی بھر مولا اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن مولا ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں شمار فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، جو ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے جیلوں میں قید کیے گئے، میرے شہر ہبلی کے بچے، اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے، ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ باطل فاشسٹ طاقتوں اور قوتوں سے اسلام اور تمام احکام اسلام کی حفاظت عطا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، دشمنان رسول کو فنا فی النار فرما دے، تو عذاب علیم میں انہیں گرفتار فرما دے۔ اے کریم خدا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا ہمارے اس محلے میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس پورے علاقے وکرولی پاک سائٹ اور یہ علاقہ جتنے آس پاس اس مسجد کے پڑوسی ہیں، اے رب العالمین ان سب کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں، آخری سانس تک مولا ان غیور مسلمانوں کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا مولا، زندگی بھر تو ان سب کو بے نیاز رکھ، اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ۔ اے رب العالمین ان تمام لوگوں نے ہمیشہ کریم خدا میرے دینی کاموں میں میری حمایت کی ہے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے رب العالمین قیامت کے دن تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین مرکز ناموس رسالت کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دشمنانوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس پاک سائٹ محلے کو مولا ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے، اے اللہ تو رحمتوں سے نواز دے۔ اے کریم خدا رحم الراحمین اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، ہر بچے کو مولا عاشق رسول بنا دے، تیرے حبیب کا سچا مجاہد بنا دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو مولا حسین کے قدموں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے نام پر الفاتحہ۔ تمام تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، شہدائے طائف، تمام شہیدوں کی ارواح طیبہ کو اور تابعین اولیاء کاملین کی ارواح کو الفاتحہ۔ تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ محدثین، تمام علماء اسلام، جتنے لوگوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ان تمام ائمہ کرام اور امت کے محسنین کے نام الفاتحہ۔ تمام سلاسل حقہ، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ ارواح، ان کی ارواح کو ایک مرتبہ الفاتحہ۔
اخیر میں کل امت مسلمہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں جن کا انتقال ہو چکا، ہمارے والدین، میرے والد اور آپ سب کے خاندانوں میں جو انتقال پا چکے، جو قبرستانوں میں جا چکے ہیں، ان سب مومنین مومنات کی قبروں کے لیے ایک بار الفاتحہ۔ اخیر میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیہ طور پر ہم سب کی صحت و سلامتی، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، عمل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری عورتوں کی حفاظت، ہماری بچیوں، بیویوں، بہنوں سب کی عزتوں کی حفاظت اور قوانین اسلام سب کی حفاظت کے لیے اخیر میں ایک مرتبہ الفاتحہ۔